اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل سے میں بہت پریشان، اتنا پریشان کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ صحیح رات مختلف خیالات میرے ذہن میں گھومتے رہے۔ جو کل واقعہ پیش آیا، جو کچھ کل ہوا، وہ اٹ واز سو ڈسٹربنگ، اتنا پریشان کن تھا کہ میں پتہ نہیں پراپرلی سو بھی سکوں کہ نہیں سو سکا۔ اور پھر مجھے اس بات کا بھی رہا کہ میں آپ تک آپ سے کوئی بات کروں کہ نہ کروں۔ ایمان کی کمزوری، یہ میرے ایمان کی کمزوری تھی۔ میں نے ایک دوست، بزرگ دوست، ان سے میں نے کہا کہ میرے اندر ایک چیز کھٹک رہی ہے بری طرح سے، میں اسے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز ہمارے اس سے نکلے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، اپنا ایمان مضبوط کرو، اللہ تعالیٰ پہ ایمان تمہارا مضبوط ہے، مزید ہونا چاہیے، اور جو کہنا ہے کہہ ڈالو۔ جو اللہ کی رضا ہوگی وہی ہوگا، کسی کو اچھا لگے، کسی کو برا لگے۔ اور میں جانتا ہوں کہ بہت سے میرے ایسے دوست احباب ہیں جن کو شاید میری یہ بات بری لگے، لیکن یہ میں جو کچھ بھی آپ سے گزارشات کرتا ہوں، یہ صرف اس لیے کہ ہم اپنی کوئی اصلاح تھوڑی بہت کہیں جہاں پہ اپنے آپ کو ہم کریکٹ کر سکتے ہیں ہم کر لیں۔ ایک ہمارا کلمہ، ایک ہمارا خدا، ایک ہمارا رسول، ایک ہماری کتاب قرآن پاک، کتاب ہدایت، اس میں سب ہدایات موجود ہیں ہماری زندگی کے لیے، ہمارے لیے۔ اس کے بعد احادیث، اس کے بعد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد ہمارے اولیاء، ان کی پیروی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، اور ایک بہت بڑی نعمت ہے ہدایت کی۔ اگر ہمیں کسی طرح سے ہدایت مل جائے تو وی آر ڈن، اور اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے تو وی آر ڈن۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہمارا ایک مذہب، ایک دین، ایک دین، اسلام۔ یہ وہ دین ہے جس کی کہیں کوئی مثال ہی نہیں، کوئی ثانی نہیں۔ اور ہم اپنے آپ کو یا why are we dividing ourselves؟ ہم اپنا مختلف اس میں تقسیم کیوں کر رہے ہیں؟ اب میں اگر اس واقعے سے ریلیٹڈ بات کر دیتا ہوں، میرے بڑے پیارے دوست چند ایک یہاں پہ ہیں، ان میں سے ایک کا نام لے لیتا ہوں، راقب نعیم صاحب۔ میں ان کا نام لے کے پکار، میں اگر جب مروں گا تو کیا راقب نعیم میرے جنازے میں شرکت نہیں کریں گے؟ صرف اس وجہ سے کہ میری نماز جنازہ وہاں ہو رہی ہے جہاں وہ نہیں آنا چاہتے۔ کل ہمارے ایک بڑے پیارے دوست، ان کا انتقال ہوا۔ دکھ اس بات کا ہے کہ جہاں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی، پتہ نہیں کیوں وہاں پہ کچھ لوگ نہیں جانا چاہتے تھے۔ ان کے پڑوسی بالکل سامنے رہنے والے، ان
کے بالکل ساتھ رہنے والے، ان کو تھوڑا سا پیچھے رہنے والے. جب تک وہ زندہ تھے سارے ان کے ساتھ سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن کل کیا ہو گیا یار، وائی ڈنٹ یو اٹینڈ ہز نماز جنازہ اور ان کے فیونرل تدفین پہ، اور جس کی وجہ سے یہ سب ہوا وہ خود بھی وہاں تدفین پہ موجود نہیں تھے. اتنا نیک آدمی، اتنا سب کچھ، اور کتنے لوگ اس کے جنازے میں آنے سے محروم ہو گئے. میں اگر میری موت واقع ہو جاتی ہے، جہاز میں جا رہا ہوں، بلاسٹ ہو گیا جہاز، ٹھیک، ایک باڈی میری الگ الگ، کچھ سمندر میں کوئی گرا، کوئی کچھ بالکل کسی قسم کی کوئی شناخت نہیں رہی کہ یہ انگلی کس کی ہے، یہ دانت کس کے ہیں. وہ تھے نا جنرل ضیاء الحق، کہ صرف دانت سے پہچانا گیا کہ دس از ہز باڈی، لیکن ان کی باڈی تو انٹیکٹ تھی، لیکن بالکل پڑھچے اڑ جاتے ہیں، سب کچھ الگ الگ ہو جاتا ہے میری باڈی کا، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. لوگ 1.5 مہینہ ڈھونڈتے رہیں گے سمندروں میں، وہ شکیلا میں چشتی دی لاش لبو، چشتی دی لاش لبو. تو وہ یہ بھی ایک انسٹنس ہو سکتا ہے، اللہ کسی کو ایسی موت نہ دے. ایک ہمارا حق ہے یار، ہم ایک دوسرے پہ، مسلمانوں پہ ہمارا حق ہے کہ اگر وہ ہمارے سامنے اس کا انتقال ہوا تو ہم اس کا جنازہ، اس کے لیے دعا کریں، جنازہ پڑھیں، اس کو دفنا کے آئیں. پھر پتہ نہیں کب ملنا ہے، کہاں ملنا ہے، کیسے ملنا ہے. اور ہم لوگوں نے جو پہلی قوموں نے کیا، جس کی سزا انہیں ملی، ہم نے کیوں شروع کر دیا؟ میں تفرقہ، ایک ہم مسلمان ہیں واحد جو ہم ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے. میں بذات خود شکیل احمد چشتی، میں آپ سے اپنا تعارف کرواتا ہوں آج سے. میرے اللہ بخش دادا جان پیر فقیر اللہ عثمان غنی چشتی، پیر فقیر اللہ عثمان غنی چشتی با فرید کے کڑی میں سے، لڑی میں سے، اور ان کے پاس پورے اختیارات تھے پاک پتن میں. And he was the last peer of our family. ریونٹ ایک زمانے میں پوسٹ آفس ہوا کرتا تھا لاہور سائڈ، پورا اس کا ملتان میں بہت بڑا پوسٹ آفس تھا. اور پری پیٹیشن میرے دادا جان پیر فقیر اللہ عثمان غنی چشتی وہاں پہ ہیڈ پوسٹ ماسٹر تھے. اب پوسٹ ماسٹر کے پاس کیا کچھ ہوتا ہے، بینکنگ، پوسٹیج، آنا جانا، پورا نظام، اور اتنا بڑا احاطہ، اور ان کا وہ احاطہ ان کے مریدوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے. پوچھیں جو 100-150 سال پرانے کوئی لوگ اگر زندہ ہیں ابھی اور وہاں پہ، تو وہ جانتے ہوں گے ان کو. اور ان کے برعکس وہ پاس سننے درباروں والے. اور میری دادی جان اللہ بخشے زینب، سیدہ زینب، وہابی، اہل حدیث، کٹر وہابی. دونوں ان کی دونوں کی شادی ہوئی، رشتہ دار تھے وہ کہیں نہ کہیں سے، اور دونوں رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے، ان کے بچے پیدا ہوئے. ٹھیک ہے، ان کے ایک بچے کی اولاد میں ہے. صحیح. اب میری جو دادی جان تھی اللہ بخشے، ان کے جو عزیز و اقارب تھے وہ سب اہل حدیث. اور میری چچی جان، ان میں سے ان کے ایک بھائی کی بیٹی تھی. اور میری والدہ ایک سنی ہاشمی فیملی سے. ٹھیک ہے. میرے والد صاحب کی شادی میرے والدہ سے ہوئی، ایک سنی اور ایک وٹ ایور یو کین سے، وہابی تھے یا سیمی سنی جو بھی تھے.
اور میری دادی جان، میری چچی جان کی شادی، میرے چچا کی شادی میری اس چچی سے ہوئی جن کے والد صاحب مولوی عبداللہ ثانی، مشہور اہل حدیث مبلغ، بہت بڑے مولانا، لاہور میں یہاں پہ ان تقریر سننے کے لیے دنیا اکٹھی ہوتی تھی. جڑا والا کے تھے وہ، لیکن لاہور میں ان کی تقریریں سننے کے لیے لوگ آتے تھے. اور یہ مینار پاکستان جو ہے یہاں پہ، اور یہ موچی دروازے کے باہر جو میدان تھا، مسجد تھی، وہاں پہ وہ آتے تھے، ان کی لوگ تقریریں سننے آتے تھے. رائٹ. تو یوں وہابی اور سنی مل گئے. اب میرے والد صاحب اللہ بخشے حفیظ اللہ چشتی، ان کے 3 ازواج، ایک میری والدہ سے پہلے، ایک میری والدہ، اور ایک اور ان کی بیوی. وہ کیا تھی؟ شی واز اے پیور شیعہ فیملی، بہت بڑی شیعہ فیملی ملتان کی. نور محمد کربلائی صاحب ان کے والد صاحب تھے. ہمارے گھر سے نکلتا تھا جلوس عاشورہ کا، کربلائی صاحب مشہور زمانہ ملتان کے، سب سے بڑا جلوس ان کے گھر سے نکلتا تھا. اور زلجنا کی لگام کس نے پکڑی ہوتی تھی؟ اس شکیل احمد چشتی نے. ایک طرف سنی آدھا وہابی، اور شیعہ کٹر شیعہ. ان لوگوں نے مجھے، چھوٹا سا تھا میں، ٹین ایج سے بھی کم بھی ہوگا، ٹین بھی نہیں آیا تھا. انہوں نے میرا کرتا اتارا، میرے کمر میں باندھ دیا اور مجھے بلیڈ پکڑا دیا، ماتم کرتا ہوں، جسٹ امیجن. انہوں نے کہا کہ یہ میرا نواسہ ہے، اے لگام پکڑے گا زلجنا دی. اور میں زلجنا کی لگام پکڑ کے آگے کے چاہ رہا ہوں. ہمارے سارے ماموں والے سب شیعہ، نام ان کے دیکھے: زوار حسین، خاکسار حسین، غمخوار حسین، یادگار حسین. ٹھیک ہے. ادھر میرے ماموں جو تھے، میری اپنی امی کے جو بھائی تھے: محمد اسلم ہاشمی، محمد سلیم ہاشمی، محمد مسلم ہاشمی، محمد عاصم ہاشمی، سب ہاشمی. Therefore میں ایک مکسچر ہوں. لوگ کہتے ہیں یو ناٹ پیور، کہیں گے ابھی بھی وہ لوگ، وہی کہیں گے پیور نہیں ہے بندہ. اوکے، آئی ایم ناٹ پیور ان دیٹ سینس، بٹ ایک چیز میں پیورٹی موجود ہے، اور وہ ہے اللہ کی وحدانیت پہ ایمان، اللہ کے رسول پہ ایمان پختہ، اللہ کی کتاب پہ ایمان، اس کے فرشتوں پہ ایمان، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں پہ، ولیوں پہ ایمان، اور اہل بیت پہ ایمان، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام مقدس صحابہ پہ ایمان پختہ. ان کی تعلیمات پہ ہم چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو احکامات کیے ان سب نے ان کو فالو کیا. اور اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حکم کہ اپنے آپ کو تفرقوں میں نہ ڈالو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. تھوڑی سمجھنے کی بات ہے. اور ایک بندہ کہے کہ اے فلانی مسجد جنازہ ہو رہا ہے، میں نہیں اتنے جانا. یار مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے. اللہ کا گھر مسجد. میں نے نمازیں پڑھی ہیں ہر مسجد میں الحمدللہ. تو خدا دا واسطے یار نہ مسجداں نہ مسجد زرار نہ بناؤ، کسی قسم کا بھی کوئی تفرقہ نہ رکھو پلیز. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کا حکم پہلے، بعد کسی اور. کل جو صاحب فوت ہوئے، ہمارے سوسائٹی کے آدھے لوگ وہاں پہ نہیں تھے.
اللہ معاف کرے. کچھ لوگ آتے تھے ہماری یہ جو ہماری بی بلاک کی مسجد ہے, آئی ایم کمنگ پرٹیکولرلی ٹو دیٹ پلیس, ٹو آر پلیس. یہاں پہ ہمارے مخیر حضرات جو ہیں سوسائٹی کے, ان لوگوں نے مل کے ایک جگہ, ایک کمرہ بنایا ہے جہاں پہ میت رکھنے کا بندوبست ہوتا ہے. وہاں پہ جنازے ہوتے ہیں. تو وہ کون تھا جس نے کہا کہ نہیں وہ تو نہیں, وہ جنازہ تھوڑا ہے؟ Who was that? وہ غریب آدمی جو فوت ہوا ہے وہ بیچارہ تو آدھے لوگوں سے محروم ہو گیا. آئی ہیو سین 3 صفیں مسجد کے اندر, 3 صفیں. یہاں پہ ماشاءاللہ کچھ تو آتے. ہم جب چھوٹے تھے, اب میرے جو چچا کا بیٹا, پکا آپ انہیں بھابھی کہہ سکتے ہیں, اس کی شادی ہوئی ایک سنی عالم دین کے ساتھ. مسجد مائی لاڈو کے امام تھے وہ. اس زمانے میں مسجد مائی لاڈو کے ساتھ عید کی نماز ہوتی تھی. ہم لوگ سب وہاں جاتے تھے, کیا سنی کیا شیعہ کیا وہابی, سب ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. اور ان کی بیٹی کے ساتھ اس کی شادی ہوئی. ایک سنی, ایک وہ, ان کے ساتھ ان کی بیٹی کی شادی ہوئی. چلے یہ تو اب زمانہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے بھی صحابہ تھے, ان کے بچے یا خود ان کی آپس میں شادیاں ہوئی سب کی. کوئی تفرقہ نہیں تھا, کوئی کسی قسم کا. نو ون نیو کہ کون وہابی ہے, کون سنی ہے, کون شیعہ ہے. ایوری واز ون مسلم. مسلمان پکا توحید پرست مسلمان. ٹھیک ہے, ہم لوگ نہیں جائیں گے قادیانیوں کے جنازے میں, ہمارے لیے حرام ہے. ہم لوگ نہیں جائیں گے عیسائیوں کے جنازے میں, یہودیوں کے جنازے میں, کفار کے جنازے میں ہم لوگ نہیں جا سکتے. لیکن تعزیت کے لیے ہم جا سکتے ہیں. وہ ہمارا ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, تعزیت کرو بیٹا. He had been your friend, go for condolence, but don't attend the funeral. اب ہمارے وہاں نسبت روڈ پہ رہتے تھے ہم لوگ, تو وہاں پہ ایک جنازگاہ تھی بنی ہوئی. مزانگ میں جانتے ہوں گے آپ لوگ, پورا جنازہ جا رہا ہے وہاں پہ. مزانگ میں جنازے, وہاں کی جنازگاہ میں وہاں پہ جنازہ آ رہا ہے, سب آ رہے ہیں. میرے والد صاحب اللہ بخش انتقال ہوا, میرے چچا انتقال ہوا, سب لوگ جب بھی آئے, ان کے سب دوست, امیر غریب, عیسائی بھی آئے ان کے دوست, جسٹ امیجن. لیکن وہ باہر کھڑے ہوئے, نماز نہیں پڑھی انہوں نے. سب موجود ہوتے ہیں. ادھر ہم لوگ عید پڑھتے تھے ان کے پیچھے, سب عیدگاہ بنی ہوئی تھی, سب ادھر ادھر چھوٹے چھوٹے مسجدیں. بھائی مساجد آپ نے اگر بنائی ہیں زیادہ, کوئی بات نہیں, اپنی آسائش کے لیے, اپنی اس کے لیے, لیکن تفرق کے لیے نہ بناؤ پلیز. ان مسجدوں کو مسجد زرار نہ بناؤ, اللہ تعالیٰ کا گھر بناؤ. ہوگا کیا؟ ہمیں جنازے نصیب ہو رہے ہیں, ہمیں قبریں نصیب ہو رہی ہیں, کوئی کیا پتا یہ ہماری قسمت میں ہے کہ نہیں. ایک نیوکلیئر بام لاہور کے اوپر گرے گا, اگر اللہ تعالیٰ اپنے قہر میں آتے ہیں, ہمیں سبق سکھاتے ہیں. سب ایک ادھر بم گرا ادھر سب یوں, نہ جنازہ پڑھنے والا, نہ جنازہ پڑھانے والا. کیا کرو گے پھر؟ What will you do? خدا دا واسطہ میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں, پلیز ایک جگہ مختص کرو, اپنی مسجدوں نو اللہ دا گھر بنا کے رکھو, عبادات کرو, سارا کچھ کرو, لیکن تفرقے نہ پیدا کرو پلیز. ولا تفرقو, اللہ دا حکم پہلا. ساری کتنی قومیں تباہ ہوئی ہیں یار اس پہ, کیسی قومیں تباہ ہو گئی, بالکل صفحہ ہستی سے مٹ گیا ان کا نشان, اس لیے کہ ان لوگوں نے تفرقے ڈالے. ہم کس طرف چل پڑے ہیں؟ یہ ایک موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو راہ راست پہ لائیں. ایک موقع ہے ہمارے پاس کہ ہم راہ راست پہ لائیں. جگہ جگہ 2 قدم پہ یار, جسٹ یہ ادھر
ایک اور ادھر ایک، ہارڈلی 30 قدموں کا فاصلہ. اور اس مسجد میں جو بی بلاک کی مسجد ہے، جامعہ مسجد، ہماری ریکگنائزڈ جامعہ مسجد، اس کے اندر باقاعدہ طور پہ انتظام ہوا ہے جنازے کا. سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، طوفان ہو، جو بھی ہو، وہاں پہ کمرے میں جنازہ آئے گا، مسجد میں جماعت ہوگی اور بڑی آسانی سے سب کچھ ہو جائے گا. اور صرف اس لیے کہ میں آدھے پیچھے نماز نہیں پڑھنی. پلیز میرا ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے میرے سب دوستوں کو، میرے سب بھائیوں کو، کہ خدا را اپنے دین کو، اپنے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھو. پلیز پلیز پلیز. میں حقیر ناچیز بندہ، میں آئی نو سمن ٹولڈ می کہ تم جو کچھ کہو گے تو لوگ تمہیں قتل کرنے کے لیے آ جائیں گے. آئیں. اللہ تعالیٰ نے جب میری موت لکھی ہے تو وہ آئے گی. اگر میں اللہ کے کاز کے لیے مرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے، مجھے شہادت کا درجہ بھی دے سکتا ہے. ایک فلمی ڈائلاگ ہے چھوٹا سا، بتا دوں آپ کو. ایک تھا نوری نتھ اور ایک تھا مولا جٹ. اگر میری موت یوں ہو جاتی ہے جیسے کہ وہ جہاز پھٹنے سے یا ڈوب جانے سے یا کسی طرح سے، یا کوئی قاتل مجھے مار دیتا ہے، تو نوری نتھ نے کہا مولا جٹ سے، با وضو ہو کے رویں سونیاں، ورنہ تیری ایک ایک بوٹی نو غسل کون دے گا. تو ایک ایک بوٹی نو غسل کون دے گا جو بم بلاسٹ کرتے ہیں ہمارے دوست. بدنام کر دیا ہمیں، اسلاموفوبیا کیا. اسی لیے کس کو مارتے ہیں؟ انہی مسلمانوں کو. ان کی ایک ایک بوٹی کو غسل کوئی نہیں دیتا. اور مولا جٹ آگے سے کیا کہتا ہے، اوے مولے نو مولا نہ مارے تھے، مولا نہیں مرتا. جب تک اللہ نے میری زندگی لکھی ہے، جس طرح لکھی ہے اسی طرح چلے گی. مرنا تو ہے، مرنا ہے. آفٹر آل واحد حقیقت جو ہے دیٹ از موت. جان جانی ہے جائے گی ایک دن، موت آنی ہے آئے گی ایک دن. ایسی باتوں سے کیا گھبرانا، کل کیا ہو کس نے جانا. یو کین ریڈیکیول، کہہ سکتے کہ یہ کیا کر رہا ہے. آئی نو دا پرسنس ہو وڈ سے کیا کی لگا اس کی. لیکن میں صرف ایک پوائنٹ، اللہ تعالیٰ دی ذات میری گواہ. اور ذرا یار اپنے باقی سارے انٹرسٹ بالائے طاق رکھ کے سوچو کہ وٹ آر وی ہیئر فار. اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ کی راہ ہدایت، اللہ کی کتاب کی اطاعت، اللہ کے نبیوں کو ماننا، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو ماننا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنا. آپ کی شفاعت کے لیے وہ آئیں گے. لیکن جو لوگ تفرقے ڈالیں گے، یا ٹھیک ہے چلے اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے، اللہ تعالیٰ رحم کر دے گا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ رحم کر دے گا، سب پہ رحم کرے گا اللہ تعالیٰ، سب کو معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ. اس کے بندے ہیں، مسلمان ہیں. تو اب دنیا میں کوئی اچھی چیز چھوڑ کے جائیں، ہم یہ تفرقیت پیدا کر کے تو نہ جائیں یار. اینڈ وی آر ڈیولپنگ دیز تفرقات ڈے بائی ڈے. وائی؟ دونوں طرف کے لوگ، وہ صحیح نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے. اوکے نہیں صحیح، تم تو صحیح ہو جاؤ یار. اللہ تعالیٰ کے گھر کو اللہ کا گھر رہنے دو پلیز. آئی بیگ میری میں کیا کروں، میں کس طرح التجا کروں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں تفرقوں سے بچا کے رکھے. السلام علیکم. یو نو بیٹر، یو نو بیٹر، یو نو بیٹر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش رہیے، خوش زندگی گزاریے
اور خوش خوش مریے. مرنا ہے, سب کو مرنا ہے, تو کیوں نہ خوش خوش جائے بندہ. خوش خوش جائیں گے ہم, خوش خوش اٹھیں گے. روتے پیٹتے مارتے گھسیٹتے یہ وہ کرتے ہوئے جائیں گے تو کیا, واٹ ول بی دا اینڈ؟ دس از دا اینڈ. خوشی, اپنا دل خوش رکھو, اپنا اللہ راضی رکھو. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.